اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ جل شانہ تمام دوستان دی حاضری مجلس پاک وچ قبول اور منظور فرمائے، چیمہ صاحب دی توفیقات وچ مولا اضافہ فرمائے۔ جو محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ وحدہ لا شریک نے نماز دا ذکر کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز مومنین پر وقت مقرر کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ نماز صاحبان ایمان پر وقت مقرر پر لکھ دی گئی ہے اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس آیت مجیدہ دو چیزاں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک، نماز دا تعلق کسی بے ایمان نال نہیں، نماز دا تعلق صرف صاحب ایمان نال، مومنین پر ایمان والوں پر لکھتی ہے۔ جڑا بندہ دعوی ایمان رکھتا ہے وہ تے خالق نے نماز نو لکھے، نماز نو واجب قرار دیتا۔ میرے محترم سامعین، واجب عبادات کافی نے، لیکن مثلا حج واجب ہے صاحب استطاعت تے، لیکن پورے سال اچ واجب نہیں، سال اچ ایک موقع تے واجب ہے، سارا سال واجب نہیں، پورے سال تو بعد ایک واری واجب ہے۔ وہ بھی غریب تے نہیں، جڑا صاحب استطاعت ہے وہ تے واجب ہے واجب، لیکن ہر کسے تے بھی نہیں اور سار تے ہر دن اچ نہیں۔ واجب ہے لیکن سارے سال تے ہر دن اچ واجب نہیں اور ہر مسلمان تے واجب نہیں۔ صاحب استطاعت تے واجب ہے اور سال تو بعد واجب۔ رمضان پورا سال واجب نہیں ہے، واجب لیکن سال پورے تو بعد ایک ماہ ایسا ہوتا ہے جدت واجب ہے، اور واجب بھی ادت ہے کہ جڑا بیمار نہیں، اگر بیمار ہے تو پھر وہ بعد وچ رکھے گا، نہ رکھے دوسرے بندے تے واجب ہے، لیکن سارا سال نہیں، سال تو بعد واجب۔ زکوٰۃ واجب ہے لیکن سال دا حساب کرن تو بعد پھر کٹی جاندی ہے، جدے تو پہلا بندے پیسے کٹوا لیندے نے 2-4 دن پہلے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ سال تو بعد کٹی جانی ہے، واجب لیکن سال تو بعد، اور ہر کسے تے بھی نہیں۔ نماز ایک ایسی واجب چیز ہے جڑی سال بعد نہیں، پھر مہینے بعد نہیں، پھر ہفتے بعد نہیں، اور پھر کمال ہے کہ دن چ ایک واری نہیں، ایک دن چ پنج واری ایک دن چ تیناں وقتاں چ واجب ہے، یعنی 5 دفعہ واجب ہے اور تیناں وقتاں چ واجب ہے، یعنی صبح طلوع آفتاب تو پہلے، پھر آفتاب ڈال جان تو بعد، پھر غروب آفتاب تو بعد۔ متواتر ایک دن چ کتنی بار بندہ ہے دن تے واجب ہے اور کتنی مرتبہ اللہ انہوں واجب قرار دیتا ہے۔ خالق اکبر دا ہر گل، ہر پروگرام منظم ہے۔ کسی عبادت نو سال بعد، دوسری نو سال بعد، تیسری نو سال بعد، یہ ایک دن چ اینی مرتبہ کیوں؟ بہت شکریہ۔ خالق کائنات کی دسنا چاہتے ہیں بندیاں کو بار بار سجدے کروا کے کیا ہو اکبر دی کبریائی چ اضافہ ہو جائے گا۔ جدو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں سی ادوں بھی اکبر سی، اور جدو کوئی نہ بچے گا پھر بھی اکبر رہے گا۔ خالق بار بار بندیاں کو کی مطالبہ کرتے ہیں، یہ واجب قرار دیندے ہیں۔ میرا خیال نماز دی اہمیت نو میں 2-4 لفظاں چ پہلے واضح کر دیا۔ موضوع میرا آج نماز ہی ہے، جو اللہ نو منظور، اور کیا یہ جانتا ہے کہ ایسا موضوع ہے یا بندے اگوں بلاندے نہیں یا بندے سنتے نہیں۔ میں دوویں امیداں نہیں کرتا، اس واسطے کہ نماز دے متعلق جدوں کسی مہربان نو آکھیا نا کسی کہ اج نماز تے کوئی گفتگو کرو، تے پہلاں تے وہ گھبرایا ہے کہ تو میرے کو نہیں کروانی ہے، کسی اور نو آکھ اننے بندے آئے نے، ہوں اتنے چونکہ آؤں ہی میں ہاں تو میں ہی پڑھنا ہے نا جی۔ تے میں اس واسطے نہیں گھبراندا پئی نماز دے اتنے گفتگو بندے نو آؤندی تھوڑی ہے،
میں ذاتی طور سے سمجھنا یا بندے پتہ نہیں گریزاں کیوں نے جڑے بندے نو کیا گیا ہے نا جی کہ نماز تے گفتگو کرو، انہاں شروع کتوں کی نماز دی گفتگو کہ جڑا بندہ نماز نہ پڑھے گا وہ قبر ٹھوئیں آ جان گے. حالانکہ تینوں نماز دی فضیلت دے متعلق دسیا سی، بے نماز دی سزا تیرا موضوع نہیں. بے نماز نال کی ہوئے گا یہ الگ موضوع ہے، نماز کی ہے یہ الگ موضوع ہے. بے نماز نال کی ہوئے گا الگ موضوع ہے، نماز کی ہے الگ موضوع ہے. میں سلاواں دسن تو نہیں آیا جی، میں نماز دے متعلق کچھ عرض کرنا چاہنا کہ نماز کی ہے. ماحول ٹھیک ہو گیا. پہلی گل تو قبلہ کہ نماز دی اہمیت واسطے کافی ہے کہ واجب ہے. پہلی گل تو یہ قبلہ کہ یہ واجب ہے. دوسری گل ہر عبادت کو سال بعد واجب ہوندی ہے، یہ ایک دن چ کئی مرتبہ واجب ہے. تیسری یہ اہمیت میں یہ سمجھنا کہ کسے معصوم نے انہوں قضا نہیں کیتا. بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے کہ کسے معصوم نے اس نماز نو قضا نہیں فرمایا. اگلی یہ اہمیت ہے کہ جڑے اسی غیر معصوم ہاں ساڈا وہ منزل مقام ہی نہیں، ساڈے تے بھی اس طرح واجب ہے، اس طرح واجب. معصوم تے قضا ہی نہیں کرتا. سرکار دو عالم تے تہجد بھی واجب ہے، ساڈے تے تہجد واجب نہیں، حضور تے واجب ہے. سرکار دو عالم تے نماز تہجد واجب ہے، ساڈے تے واجب نہیں. اج دی عبادت ساڈے جیسی نہیں، وہ آپ ساڈے جیسا کیسے ہو جائے؟ یعنی واجبات، شکریہ قبلہ، یعنی واجبات رسول ہی الگ نے. اچھا معصوم انہوں قضا نہیں کرتا تے غیر معصوم تے اس طرح واجب ہے کہ اللہ فرماندہ کھڑا ہو کے پڑھ لے. نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بندہ آندہ کھڑیا نہیں ہوا جاندہ، فرمایا کوئی گل نہیں بہ کے پڑھ لے. پڑھنی ضروری. آواز نہیں ٹھیک آ رہی؟ ہم ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کھڑا ہو کے میں دی اہمیت پہلے دس رہا پھر نماز سے کچھ گفتگو کرنا جی. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھ جی، بہ کے نہیں پڑھ جاندی، لیٹ کے پڑھ لے. ہن لیٹ کے تے کھلون چ بابا فرق ہے. اللہ فرماتا تو لیٹ کے بھی پڑھے گا نا میں لکھ لاں گا، پوری لکھ لاں گا، تیرا قیام بھی لکھ لاں گا، رکوع بھی لکھ لاں گا، تیرا سجدہ بھی لکھاں گا، رولا ہی کوئی نہیں. پڑھ تو لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جاندی، اشارے نہیں ہوندے. دین چ اتھوں تک ضروری ہے کہ اگر اشارہ کرن جوگا بھی تو نہیں نا، رولا ہی کوئی نہیں. امام فرماندے نے اللہ پہ پسند کرتا ہے کہ تو سوچ میں پڑھنا پیا اسی لکھواندے جانا. تو یار سوچ نا، تو صرف سوچنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، باقی تو نہیں پڑھ سکتا تو اسی نماز لکھ لیں گے، قیام بھی لکھ لیں گے، رکوع بھی لکھ لیں گے، سجدہ بھی لکھ لیں گے، تشہد بھی لکھ لیں گے. یہ مطلب ہے اہمیت واسطے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے جڑا میں جناب کے سامنے بیان کیتا. یہ اہمیت واسطے تے کافی ہے. اگلی گل یہ کہ نماز مومنین تے وے، یہ نماز بندیاں تے آندی ہے لیکن ہر بندے تے مزاج تے وکھرا اثر رکھتی ہے. بندیاں بچ چونکہ سورہ کافرون میں صاحب نے تلاوت فرمائی تو وہ مینوں یاد آیا پہ تو شروع ہونا چاہیے. ایک کافر دے مزاج تے بھی اثر رکھتی ہے کچھ نہ کچھ نماز. تسی پریشان ہو؟ 3 قسم دے لوگ نے، 13 قسم دی صورتاں قرآن چ موجود نے. کافراں واسطے سورہ الکافرون ہے، مومناں واسطے سورہ مومنون ہے تے منافقاں واسطے سورہ منافقون ہے. یہ 3 صورتاں موجود نے تے 3 ہی صورتاں موجود نے تے 3 ہی صورتاں چ بندے موجود ہیں جی. 3 صورتاں نے قبلہ تے 3 ہی صورتاں نے شکریہ کہ اور 3 ہی صورتاں چ بندے موجود نے. یا کوئی بندہ کسی کافر دی صورت چ موجود ہے، یا بندہ مومن دی شکل چ موجود ہے تے جڑا دوواں دے وچکار ہے وہ منافق دی شکل چ موجود ہے. اور 3واں واسطے 3 صورتاں موجود نے. 3 پارے سورہ الکافرون ہے جی، 18ویں پارے سورہ المومنون ہے جی، اور 28ویں پارے سورہ منافقون ہے. یہ منافقون دی صورت بھی ترتیب قرآن موجودہ دے مطابق درمیان ہے. مومن ہے ادھر کافر ہے تے بچکار کر کے منافق ہے. یہ بچکار ہی ہوندے نے. ادھروں خطرہ ہویا ادھر نکل گیا، ادھروں خطرہ ہویا ادھر نکل گیا. میرے عزیزو ان 3 تے وکھرا وکھرا اس اثر رکھتی ہے. یہ پنجابی دے 3 لفظ نے جی، انہوں سے ذرا جگہ دیو جی، یہ تو میں کچھ پڑھ دینا. نماز جڑی ایسی چیز ہے
جدے تو کافر مکد ہے. کافر دی موت ہے جی نماز. یقین کرو میں قرآن دی آیت انہیں پڑھ دے لگا, 3 آیتاں پڑھاں گا. لفظ تے پنجابی تے نے 3 واسطے میرے کو آیتاں موجود نے, قرآن چ موجود ہیں. اے نماز ایسی چیز ہے, کافر اے دے تو مکد ہے, مومن اے دے وچ چکدا ہے, منافق اے دے وچ لکدا ہے. بہت شکریہ, بہت بڑا خیر, بہت شکریہ. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی کہ کافر اے دے تو مکد ہے, کافر دی موت ہے جی نماز. میں قرآن دی آیت پڑھ دینا. مومن اے دے وچ چکدا ہے تے کچھ حاصل کردا ہے. حاصل ہی وہ کردا جڑا چکے. آکڑے نو تے حاصل کھ نہیں نہ ہوندا. اچھا لبی کسے نو کوئی شے نہ اگر زمین تو تے اونوں ہی لبی ہے جڑا چکدا ہے. جڑا تھلے نہیں ہونا چکنا اس لبنا کی. تیسرا منافق ہے, وہ دے پیچھے لکدا ہے. اینا لکدا ہے اس نماز دے پیچھے کہ مومن کسے ویلے قضا کر لیندا ہے. تساں غور نہیں فرمایا. مومن دی نماز قبلہ قضا ہوندی ہوئے تو سمجھدا بھی کوئی گل نہیں, میں قضا پڑھ لوں گا. اگر مومن کام لگا ہے, شادی چ مصروف ہے, روڑا ہی کوئی نہیں, انہوں پتہ ہے کہ قضا ہو گئی. اینا پہلی گل تے کہ مومنہ دی چھتی قضا ہی نہیں ہوندی. الحمدللہ. تے جے قضا ہو گئی, سبحان, قضا ہو گئی تو انہوں پتہ کہ میں انہیں پڑھ لوں گا. یہ منافق دے پیچھے انج لکدا ہے کیوں قضا کرن تو بھی گریز کرتا ہے کہ کسے ویلے بھی میں نہ پڑھی تے کتے پتہ نہ لگ جائے بھی وہ تو نہیں, لہذا وہ قضا کرن تو بھی گریز کرتا ہے, بہت زیادہ پڑھتا ہے کیونکہ وہ دے پیچھے لکتا ہے. میں 3 آیتاں پڑھ دینا جی, انشاءاللہ جو تو واضح ہو جائے گا. پہلی آیت مجیدہ سورہ, پہلی سورت جڑی نازل ہوئی ہے نا جی, وہ دے وچ ہی خالق نے کافر دی پہچان دسی ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق, سورہ علق پہلی سورت ہے جی. یہ دے خالق نے فرمایا ہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جب ہمارا عبد نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے, منع کرتا. جب ہمارا عبد معبود کے سامنے جھکتا ہے اور وہ منع کرتا ہے. اے پوری دنیا دے مفسر جی متفق نے کہ یہ تو مراد ابو جہل ہے کہ نماز پڑھتا سی وہ ڈکدا سی, جیڑا ہی نماز تو روکے نا وہی ابو جہل ہے جی. طے ہو گیا جیڑا کسے صورت وچ بھی نماز تو منع کرے نا کسے دلیل دے تحت, کسے چھوٹی موٹی ایویں مداری تماشے دے تحت, وہی ابو جہل ہے. ابو جہل مشرک بھی ہے تے کافر بھی ہے. یہ اندر کوئی نماز دی تکلیف ہے سی, جدے اندر نماز دی تکلیف ہے نا وہی کافر ہے, جدے اندر نماز دی تکلیف ہے وہی مشرک ہے. تساں اتنی توجہ فرمائی, سوچو ہاں قبلہ پہ ایک بندہ سامنے پیر نو با کے قوالی پہ کراندا ہے, ایک بندہ محفل سما دا قائل ہی نہیں, وہ سمجھدا ٹھیک ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے تو نہ سنے, جیڑا آندا میں ہون نہیں دینی انہوں کوئی تو تکلیف ہے نا. یارا قوالی نہیں سندا وہ نہ سنے. ایتھے محفل سما داتا صاحب ہوندی ہے, بڑے بڑے لوگ جاندے نے سنتے نے, انہاں دے ہاں ٹھیک ہے. جیڑا آندا میں ایتھے ہون نہیں دینی قوالی, او دے اندر کوئی گل ہے. اچھا ماتم بندہ اپنے سینے تے کرتا ہے, جدا نہیں دل کرتا وہ نہ کرے. جیڑا آکھے میں ہون نہیں دینا او دے اندر کوئی گل ہے نا. یہ جیڑا آکھے نا میں کام ہون نہیں دینا او دے وچ کوئی گل ہے. یہ جیڑا ابو جہل آندا سی نا میں نماز ہون نہیں دینی, یہ دے اندر کوئی گل ہے. شکریہ جی, اندر کچھ ہے نا جی. میں سمجھنا کہ ابو جہل, جاہل دا مطلب جاہل ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا. جاہل صرف انہوں آندے نے جڑا علم دی مخالفت کر. بڑے بڑے بندے ایسے نے جڑے پرے پنچایت مکاندے نے لیکن علم دے خلاف ہوندے. جڑا علم دے خلاف ہے وہ جاہل ہے, جڑا عالم دے خلاف ہے وہ جاہل ہے, جڑا علم دے خلاف ہے وہ جہل ہے. تے جتھے جتھے جاہل آئے نا اتھے اتھے عیسیٰ موسیٰ نال بھی گزارا ہو گیا ہے. جتھے ابو جہل آؤں نا اتھے محمد نو آنا چاہیے. بہت شکریہ. اتھے مدینہ تو علم نو آنا پیا, باب مدینہ تو علم نو آنا پیا. میرے محترم سامعین, انہوں کو تکلیف اندر ہے سی. میں جی اپنے طور تے سوچنا یہ جڑا نماز دا مخالف سی نا ابو جہل, یہ دے اندر کوئی پتہ ہے سی کہ نماز کی بھئی کفر نو اگر نماز کوئی نقصان دے رہی ہے تو انہوں پتہ ہے نا کتھوں میں نقصان اس دینا ہے. عزیزہ نے گرامی قدر وہ نماز دی مخالفت کرتا سی کسے وجہ تو انہیں توڑے سامنے آ جاندی ہے. یہ جڑا منافق ہے نا یہ نماز دی مخالفت نہیں کرتا,
یہ مومن تو بھی زیادہ پڑھتا ہے. بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی. کافر تے منافق وچ فرق ویکھنا. نماز کیویں دا اثر رکھدی ہے؟ نماز انشاءاللہ میں پوری پڑھ دینی ہے انشاءاللہ. ایک کافر نماز دی مخالفت کرتا ہے، منافق مخالفت نہیں کرتا، وہ بلکہ مومن تو بھی زیادہ پڑھتا ہے. مومن سمجھتا میں قضا پڑھاں گا تھوڑا ثواب کٹ جائے گا لیکن کوئی گل نہیں. منافق نہیں چھڑتا تے انج نہیں چھڑتا. فلانا بندہ نے نماز نہیں چھڑتا، فلانا بندہ نماز مہربانی کرنی جی، فلانا بندہ نماز نہیں چھڑتا. اے منافق انہوں آندے نے جڑا اوتھے بھی نہ چھڑے جتھے چھڑ دینی چاہیے تھی. آباد رہو جناب. میں دوبارہ عرض کر دینا، کوئی دوستاں تے آؤں جاننا تھوڑی توجہ ڈسٹرب ہوئی، میں دوبارہ عرض کر دینا. کافر نماز دا مخالف ہے، ہر کافر نماز دا مخالف ہے، اور ہر مخالف نماز کافر ہے. قبلہ بہت شکریہ، تھوڑی تائید حاصل ہوگی الحمدللہ الحمدللہ. ایک کافر نماز دا مخالف ہے. یہ جڑا مومن ہے وہ تو نماز دا حامی ہے. یہ جڑا منافق ہے نا درمیان یہ نماز نہیں چھڑتا تو اوتھے بھی نہیں چھڑتا جتھے چھڑ دینی چاہیے تھی. بہت شکریہ. ہوں مجلس بالکل سدھی ہو گئی ہے، تمہید مکمل ہوگی. میں اتھوں کر کے قرآن پڑھ دینا، جتھوں کر کے جتھے چھڑنی سی اس اوتھے بھی نہیں چھڑی. تانوں پتہ ہے کہ کئی بندے پھر اینی کو پڑھ کے بکھاندے نے کہ بندہ سمجھے پہ مسلمان صرف ایک کے او صرف ایک. تسی یقین کرو ساڈا ایک بندہ ہے، ساڈا دوست، میں انہوں نہیں کہہ سکتا، البتہ ساڈا گوانڈی یہ ساڈے قریب رہندا ہے. وہ اسی کھلوتے ساں ایک بارات دا استقبال کرنے واسطے ہار پھڑے نے تے اگے بارات آ رہی ہے تے دولہا سامنے تے سارے رشتہ دار کھڑے نے تے انج کھلوتے ہیں. وہ اتھوں آیا تے آؤندیاں سار وچکار کھلو کے کی آندا ہے نماز دا کی بندوبست کیتا. ہوں تسی آپ فرماؤ کہ کی بندوبست کرنا، یعنی برات آ دولہا تے آ ہار پھڑ کے گل چ پانے تے وچ کھلو کے نہ آ کے درمیان آندا نماز دا کی بندوبست ہے. جو ٹائم ہو گیا نماز دا تے نماز کتنے پڑھنی ہے؟ آخر ہوٹل والے پوچھو نماز کتنے پڑھنی ہے؟ تے میں کہا کہ بلاؤ مینیجر اندر بیٹھا ہے انہوں جا کے پوچھ لو کتنے پڑھنا. اصل گل یہ کہ یہو جہ بندے انج ہوندے نے ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے پڑھتے ہی نہیں. جی میں پکی گل پیا کرتا، جتھے انہوں نے ویکھن والا کوئی نہیں نا اوتھے انہوں نے کدی پڑھی ہی نہیں. تے جتھے بندے کٹھے ہوئے نے ہاں بھائی وضو کتنے کرنا تے نماز کتنے پڑھنا. توجہ رکھنا جناب. کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے. میں بہت شکریہ قبلہ، یا علی یا شکریہ. میرے محترم سامعین، میں منافقت دیاں بڑیاں نشانیاں نے، آج میں بھی ایک دسی ہے، انہوں ذہن چ رکھنا. نبی پاک نے فرمایا منافق امانت خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. ایک دو نشانیاں میں بھی دسی ہیں. پہلی نشانی یہ دی ہے کہ نماز اچھا مومن نو خطرہ کوئی نہیں، اگر قضا ہو رہی ہے تو قضا پڑھ لے گا، انہوں پتہ ہے نا میں پڑھ لینی ہے، تو نال انہوں پتہ ہے نا میری ہو جانی ہے نا جی. انہوں خطرہ ہے کہ جے میں اتھے نہ پڑھی تے متے لوگ آکھن پہچان جان یہ نماز دے پیچھے لکدا ہے، نماز نو استعمال کرتا ہے، نماز نو استعمال کرتا ہے. حقیقت ہے نماز نال کوئی دلچسپی انہوں نہیں، اے اتھے بھی نہیں چھڑدا جتھے ہن بندے پریشان نے بھی ایسا بھی کوئی تھا ہوندا ہے نا. بندے سوچتے ہیں پہ کوئی ہاں ہے تھا. میں قرآن پڑھنا سورہ مبارکہ انفال ہے میرے عزیزو، اے نامہ پارا ہے. منافق نماز پہ پڑھتا سی تے نبی پاک تشریف لے آئے، وہ پڑھتا سی میں تے وچوں نبی فرماندن میری گل سن پڑھ رہے جی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا میری گل سن. میں ہن لطف لین لگا تواڈے کولوں، تساں میرے کولوں لینا، میں تواڈے کول لین لگا. ایمان نال فرمائے میرا محترم مجمع ایتھے ہن چھڑ دینی چاہیے سی کہ نہیں؟ اوئے ہوئے بھائی مولا تانوں آباد رکھے. اے قرآن ہے جی. حضور نے فرمایا میری گل سن. اس نماز جلدی کیتی کہ مینوں نبی پہ بلاندے نے. سندا سی پیا مینوں نبی بلا رہے ہیں.
تو نماز جلدی کی تھی. نبی دوبارہ آواز دے دیتی اس دورانیے میں میں کہہ رہا میری گل سن او بھائی میری گل سن. وہ پھر نماز ہور جلدی کی تھی کال کال نپڑن لگ پیا. وہ تیجی مرتبہ حضور نے فرمایا او بھائی میں تینوں بلا رہا میری گل سن. وہ پوری کر کے چھڈی ہے حالانکہ رہی کوئی نہیں سی. مولا تانوں آباد رکھے. اس اپنے دلوں پوری کر کے تے مکا کے تے اکا مکا کے نبی دے سامنے حاضر ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اے تیری عزت تو دوے جہان وارا. پیغمبر فرماندے نے میں نے اب نہیں بلایا اس وقت بلایا. میں نے اب تو بلایا ہی نہیں. جب میں بلاتا تھا تو آتا نہیں تھا. اب تو میں نے بلایا ہی نہیں. تے اگوں ایڈی ڈٹائی لڑکی آندا ہے کن تو اسلی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ساتھ توجہ نہیں نہ فرمائی. وہ گل یاد آئی جو شادی والے نماز کتنے. میں کدی فضول مثال نہیں دیتی. اگو نبی رو پہ آندا کن تو اسلی میں نماز پڑھ رہا تھا. جڑا معصوم نو دلائل دے وہی جھوٹا ہوندا ہے. مولا بھائی کو تانوں آباد و شاد رکھے. بہت شکریہ کہ معصوم نو دلائل نہیں دے دے اودی اطاعت واجب ہے. اودی اطاعت واجب ہے. قبلہ جڑے ویلے ایسا کہا نا کن تو اسلی میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی فرماتے ہیں اچھا اب بتا نماز کیا ہے. کہنے لگا صلاۃ فعل نماز ایک فعل ہے جو ہم کرتے ہیں. فرمایا میں کیا ہوں. کہنے لگا انت الایمان آپ ہمارا ایمان ہے. فرمایا پھر بتا نماز کیا ہے. کہنے لگا فعل میں کیا ہوں ایمان. فرمایا جا لوگوں کو بتا دے جس کا ایمان نہ رہے اس کا فعل کسی کام. میں ایمان تجھے بلا رہا تھا. جڑے اس ویلے مومنین کھڑے سن نا جی مومنین انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا بتا دیجئے کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے تھا. نبی فرماتے ہیں ہم نہیں بتاتے وہ بتائے گا. جبریل آیت لے کے نازل ہوگا. اے آیت ہے جی خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے آواز دے بلائے آ جاؤ فوراً. اسی میں تمہاری زندگی ہے. اسی میں یحییکم اسی میں تمہاری زندگی ہے. تم زندہ تب ہو جب رسول کے کہنے پہ آ جاؤ. ایدہ مطلب ہے مردہ نماز پہ پڑھتا سے. مولا تو انہوں آباد رکھے. بہت شکریہ کہ بلا نماز زندگی عطا کرتی ہے. سانو ویسے یہ بھی کٹ ہی پتا کہ زندہ کنوں ہوندے نے تے مردہ کنوں ہوندے نے. آج جنہیں بندے قبر تے مٹی پاندے ہوندے نے وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں. تے جدے اتنے پاندے ہوندے نے انہوں مردہ سمجھتے ہیں. میرے سامنے قرآن ہے. قرآن آندا ہے تیرا اپنا فلسفہ ہے. قرآن آندا ہے میرے فلسفے دے مطابق کئی باری دفن ہون والا زندہ ہوندا ہے. صدقے جاواں آباد رہو جنا. دفن کرن والے مردے ہوندے نے. خطابت صرف دلائل دا نہ ہے. ایڈا لطف تو ہوندا ہے دلائل تو ہوندا ہے. دعویٰ نہیں دلائل نال نال نے. میں دلیل دے دینا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ مطلب ہے شہید زندہ ہوتے ہیں. اچھا صرف بولنا نہیں. وَلَا تَقُولُوا کہنے تے پابندی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سورہ آل عمران چ اللہ فرماتا ہے سوچو بھی نہ کہ وہ مردے کیونکہ ان ربہم یرزقون وہ تو اپنے رب سے رزق دیے جاتے ہیں. اور جو رزق کھائے نا وہ مردہ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے شہید راہ خدا وہ ایک ٹکڑا ہوئے 10 ہوئے نے 20 ہوئے نے. اساں ٹکڑے دفن کیتے نے اتنے مٹی پائیے. لیکن کمال ہے کہ میں بچیاں بھی منا لینا جتنے چھوٹے بچے بیٹھے نے کہ مٹی اسی پا رہے ہیں لیکن وہ مردہ نہیں. وہ یار شہید نو دفن کرنے ہاں تے جنوں دفن کرنے ہاں وہ مردہ ہوندا نہیں زندہ ہے نا زندہ ہے نا. یہ مطلب پہلی دلیل تے قائم ہو گئی پہ مٹی جدے اتنے بھی پیندی ہے وہ زندہ ہے. ہن میں دلیل دینی ہے کہ مردہ کنوں ہوندے. اے بندے نے اجے میں سورت دا نام نہیں دسنا. یہ نبی دے کول آوندے نے آ کے بہندے نے تے گلاں باتاں کردے نے. ٹھیک ہے جی. جدے ٹکڑے ہو گئے نے وہ زندہ ہے. کیا بات ہے. مولا کائنات جناب نو آباد رکھے.
اور اے ہن بندے ویکھو جی ایدی سورہ مبارک ہاں بعد چ دسنا سو وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ میرے حبیب کچھ لوگ تیرے پاس ایسے بھی آ کے بیٹھتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جس وقت ان کو آپ دیکھتے ہیں نا میرے رسول آپ ان کو دیکھتے ہیں تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ ان کے جسم بڑے صحت مند نظر آتے ہیں کیا بات ہے ان کے جسم بڑے صحت مند نظر آتے ہیں بڑے خوش لگتے ہیں جڑا ترجمہ ہویا ہے ایک مہاجر جہا بندہ ترجمہ کرنے والا تا میں وہ ترجمہ نہیں پہ کرتا یہ مینوں بھی سمجھ نہیں پیا ہوں یہ لکھتا ہے کہ جب تو ان کو دیکھتا ہے تو خوش لگتے ہیں تجھ کو بدن ان کے خوش لگتے ہیں کہ تو عجیبک اجسامہم ان کے جسم یعنی صحت مند جسموں کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر وَإِن يَقُولُوا اگر وہ بات کرتے ہیں بولتے ہیں تسمع لقولہم تو میرے حبیب آپ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں وہ بولتے بھی ہیں آپ ان کی باتیں سنتے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں بولتے بھی ہیں آپ ان بڑی باریکی نال خالق بیان کر رہے ہیں جی بیٹھے بھی ہیں یہ مطلب گھروں آئے نا تو بیٹھے نے گھروں ٹر کے آئے نا گلی چ آ کے بیٹھے نے گلاں پہ کرتے ہیں تو نبی انہوں دی گلاں پہ سنتے ہیں تو جسم بھی بڑے بالکل صحت مند نے اللہ فرماتا ہے حبیب کأنہم خشب مسندۃ ان کو زندہ نہ سمجھنا یہ تو لکڑیاں ہیں کیا بات ہے جناب یہ لکڑیاں ہیں ایتھے ہونا جڑے بندے پنڈوں شہر آئے نے وہ چھتی سمجھ جان گے تے جڑے شہر آ کے پیدا ہوئے نے تے 18-20 سال دے 30 ہو گئے وہ بھی اس تو بعد سمجھ جان گے تے جڑے بالکل کو بچہ سنتا پیا یا چھوٹا بیٹا ہے بیٹھا چھوٹے بچے دو بیٹھے نے یہ جڑے اتھے ہی ہوئے نے تے اتھے ہی نہ گیس ویکھی تے گیس تے ہی روٹیاں پکدیاں ویکھیاں نے انہوں سمجھان دی میں کوشش کر اللہ فرماتا ہے یہ حبیب جو تیرے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کی باتیں سنتے ہیں یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیواروں کے ساتھ رکھی جاتی دیوارہ نہ لکڑیاں انہوں میں جی تمہیں میں کی دساں یورپ میں مینوں سمجھاندے ہیں نا گھنٹہ لگ گیا بالا نو کی پتہ بھی لکڑیاں دیوارہ نال کیوں رکھی دی یہ سکان واسطے رکھیاں جاندیاں نے انہوں نے پھر سمجھانا پہندا پہ ایک سرا دیوار نال ہوندا ہے دوجا سرا وہ زمین نال ہوندا ہے وہ تھلے لمیاں تاں نہیں پائی دیاں پہ تھلے لمیاں پئیاں ہون تے ایک پاسا نہیں سکدا ایک پاسا انہاں دا گلا رہ جاندا وہ پھر رکھی دا کہ واہ بھی پھرے تے روشنی بھی پے تے ذرا سک جائے انہوں پنجابی چ بالن آندے نے پاویں وارث شاہ دی قبر تے جا کے پوچھ لو جی میں عرض کرنا جی میں تے قبلہ میں پنجابی خطیب ہاں جی میں تساں فرمایا ہے تے میں ترجمہ پھر پنجابی دا کرنا ہے مینوں آندا ان پڑھ ایک بندہ دا تسی ان پڑھ سارے یورپ چ آ جاندے میں کیوں ہو سکیا اس دکان تو سودا لیا کے وہاں جے تو پڑھیا لکھیا آؤندے کی لینو ہو سکیا تواڈے کول سگرٹ نہیں لے جاندے اس دکان تے جا ہاں ان پڑھ بندے یورپ آ جاندے وہ میں کہ یہ ساڈے ان پڑھ ہوندی دی تو سکیا تے ہور کی میں کہ اس انگریز نوں آ کے ساڈی ہٹی تو سودا لے کے وہاں وہ اللہ دیا بندے اتنے اسی ان پڑھ اتنے ان پڑھ یہ کہڑی گل زبان اپنی اپنی زبان چ بندہ گل کرتا ہے میں تھوڑے سے اپنی زبان نہ گل پہ کرنا اللہ فرماتا ہے حبیب یہ بندے باتیں کرتے ہیں اور آپ باتیں سنتے ہیں اور یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں تیری دربار میں بیٹھے ہیں اور ایسے جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہیں سکھانے کے لیے قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے پورے کانفیڈنس نال کہہ رہے ہیں اے بندے کون نے جڑے اللہ دی نظر چ بالن نے بھائی کیا بات ہے بیٹھے بھی دربار رسالت چنے اللہ فرماتا ہے بالن نے اور بالن تسی لے جو چھوٹی لکڑی تو لے کے بڑی لکڑی تک او دے وچوں ڈوئی نہیں بندی بھاویں کڈا کاریگر کو لے جاؤ کیونکہ بالن صرف بالن دے کام آوندا ہے جی بالن تے صرف بالن دے کام آوندا ہے اللہ فرماتا ہے بالن نے لوکی گولڑے شریف قبلہ جاندے نے تے پیر دے سامنے 4 گھنٹے قوالی سن کے آوندے نے تو آ کے مریداں چ ایتھے پھردے نے آندے نے میں 4 گھنٹے پیر ہراں دے سامنے بیٹھا رہا اوتھے ایتھے سرکار سن تے اوتھے میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے تے مرید آندے نے یار مقدر والا ہے جدوں میں گیا سا تو حجرے چوں باہر نہیں سن نکلے جیڑا مرید 4 گھنٹے گولڑے والے پیر دے سامنے بیٹھ رہے وہ سب تو وڈا بندہ ہو جاندہ ہے سوچی ہاں محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں بندے سامنے بیٹھے نے اللہ دا بالن گلتے کوئی ہے نا مصطفیٰ تو وڈا پیر کہڑا بندے سامنے اے قرآن ہے
سامنے بیٹھے تے اللہ فرماتا بالن نے ہن میں تواڈے کول لطف لینا جی بالن کدے کام آوندا جی کس کام جی بالن دے اے پھر قرآن دی آیت میں پڑھن لگا جی گل تو سب پہلے کیتی ہے او دے واسطے محکم کرنے واسطے میں قرآن دی آیت پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ بقرہ ہے خالق کائنات نے آواز دیتی خالق فرماتا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ میرے حبیب بندوں سے کہہ دے اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن لوگ ہیں کیا بات ہے جس کا ایندھن پتھر ہیں اور لوگ ہیں پتھراں دے کوڑے بننے نے تے یا لوگاں دے بننے نے اے لوگ بھی پتھر ہی سمجھو اے ٹوپی تے اگ رکھنی ہوئے ایس ٹوپی تے نہیں اے کدی ٹوپی تے وہ پھر اگ بال کے رکھنی پیندی ہے نا وہ اگ اچھا اگ تسی لکڑی دی بال سکتے ہو اپلیاں دی بال سکتے ہو تسی کوئی بال سکتے ہو ویسے پرالی دی اگ بھی لوگ رکھتے ہیں پر پرالی دی اگ نہ ہوکا کے نہ کچھ چلنا ہوندا اے کیسے بھائی کوڑے بنن گے کیسے لوگ ہون گے جڑے دوزخ دا کام چلا جان اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا اے چھتی بجھن والے نہیں اے بندے بالن نے اے قرآن اللہ فرماندا ہے اس آگ کا ایندھن وقودها الناس لوگ ہیں بندے ہیں بندیاں نال آگ دا بالن بننا ہے اے دا مطلب ہے میں خیال فرمایا پہلے بالن بڑھنا ہے تے دوزخ بھریا جانا نا جڑے بندے وچ سٹے جانے نے وہ ہور نے اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا میں بیانہ دو قسم دے بندے نے وہ دو قسمہ میں دس دیئے نے اگے میں ترائے تے پڑھیاں نے قسمہ بندیاں دیاں ایک بچوں مومنین کڈو ہاں تے باقی کنیاں رہی دیاں نے دو کڑے کڑے کافر تے منافق اللہ فرماندہ او عدت للکافرین وہ تیار کی ہے ہم نے کافروں کے لیے جن سے جن کے لیے تیار ہوئی اسے کافر کہتے ہیں جس سے تیار ہوئی اسے منافق کہتے ہیں سبحان اللہ مہربانی کرنا صرف قرآن ہے او عدت للکافرین تیار کی گئی ہے کس کے لیے اور یار آئی تھے بندہ حکائی کو نہ پیندا ہوئے تے بندہ ہوتے حکا بہا کے لے ہوئے لوگ آدھنے کدے واسطے لے چلے کدے واسطے پتہ لگ جاندہ پہ کوئی نہ کوئی بندہ بیچے ہے مہربانو اللہ ان تیار دوزخ کرنی ہے نا تے کرنی تے کسے واسطے ہی ہے اے جنہ واسطے تیار ہونی ہے اے قرآن او عدت للکافرین یہ ہے کافروں کے لیے او جنہ دی بڑھنی ہے نا او منافق نے نا اے دووے ہاتھ قرآن تے لمیاں میں گلا نہیں کرتا علامہ وحید الزمان اہل حدیث تو لے کے تے اہل سنت طاہر القادری تک علماء متفق نے کہ علی کا بغض منافقت کی علامت جی میں ثبوت دے سکتا میں حوالے لکھوا دینا خدا دی میں جی قبلہ رسول خدا نے فرمایا خدا دی قسم علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے مسلم شریف دی شرح وچ لکھے ہے کہ حضرت علی کے محبت ایماندار ہونے کی علامت ہے اور علی کا بغض منافق ہونے کی علامت ہے اور طاہر القادری صاحب نے 51 کتابوں کا حوالہ دے کے لکھیا کہ علی کی محبت علامت ایمان ہے اور علی کا بغض نشانی ہے کہ بندہ منافق ہے یہ مطلب ہے بغض علی رکھدا ہوئے بندہ تے پھر وہ منافق ہے نا منافق ہے ہاں تے دوزخ وچ کنے ڈگنا ہے نا جی کافراں نے اے دوزخ کا نہ بڑھنی ہے منافقاں نال اے دا مطلب ہے پھر پنجابی دا نتیجہ اے نکلدا ہے کہ بروز معاشر حشر والے دن اے جہنم وچ جان تے کو کافر 2-4 منٹ لیٹ ہو سکدا ہے منکر علی لیٹ نہیں اے جنہاں دے بننے ہی کولے نے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے منکر علی ابن ابی طالب لیٹ نہیں ہو سکتا مہربانی قبلہ کافر اس نماز تو مقدہ ہے منافق اس نماز دے پیچھے چھپتا ہے اے جنہا چھپیاں نو باہر کٹے نا انہوں علی جانتا ہوئے ہوئے بہت شکریہ قبلہ کمال ہے خدا دی قسم منافقت عیاں نہ ہوتی
اگر حیدر نہ ہوتے. حضرت علی کی محبت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ہے، ورنہ لوگ چھپے کے چھپے رہتے. اے قرآن یہ مطلب ہے جدو علی دی محبت علامت ایمان ہے. تو یار پھر مہربانی کرنی ہے. ہوں میں دوبارہ اپنے موضوع دی آیت ایک باری پھر پڑھنی پڑنی ہے. خالق کائنات نے کیا قرآن چ ارشاد نہیں فرمایا؟ خالق فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دے ان الصلاۃ کانت علی المومنین، یہ نماز مومنوں پر ہے. صدقہ جاواں مہربانی قبلہ. اور علی کی محبت علامت ایمان ہے. ہوں جن کو اسی بیٹھے ہیں مہربانی کرو، ہاں ساڈے دل چ علی کی محبت ہے کہ نہیں؟ جی ہے ہوں دسو پھر واجب کہ دیتے. کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بلا لوگوں نے چھڈو یار چھڈو. یہ مطلب ہے الحمدللہ منکر نماز کوئی نہیں، ہر بندے تے واجب ہے. واجب بھی مومن تے باقی تے ایویں بیچارے واجب ہی وہ تے جدے علی دی محبت موجود ہے. اے قرآن ہے جی اس نماز دے متعلق ایک آیت میں پڑھی ہے، وہ دی تشریح دا بڑا لطف آئے گا. خالق فرماتا یا ایھا الذین آمنو. دیکھو جی ایمان والے تو واجب ہے نا، تو اتھے کی پہ آندا ہے سورہ مبارکہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 43. خالق فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جی پریشان نہیں ہونا، خطابت دا انداز ہے. اے ایمان والو، میں کہا جی. اللہ فرماتا لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جانا نماز کے. کیا بات ہے. میں کیا اللہ پاک کسے کافر نو ڈکنا سی یا کسے منافق نو ڈکنا سی؟ یا ایھا الذین آمنو لکھی تساں ایمان والے تے واجب تساں ایمان والے تے کیتی تے سانو پہ آندے ہو ایمان والے نو. فرمایا ہاں لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جانا نماز کے. میں کہ اللہ جی کی ہویا ہے؟ فرمایا نماز کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ہر بندہ جرأت نہ کرے ایمان والا کہہ کے اپنے آپ کو اور نماز شروع کر دے. خبردار نماز پڑھتے ہو مت قریب جاؤ نماز کے. میں کیا ہویا کہ فرمایا وانتم سکارا، نشے میں بھی پڑ جاتے ہو. صدقہ جامع آباد رہو جناب، حد ہو گئی. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، مت قریب جانا نماز کے جب تم حالت سکر میں ہوتے ہو، حالت نشہ میں ہوتے ہو، حالت بے ہوشی میں ہوتے ہو. یہ بے ہوشوں کا کام نہیں، یہ صاحب عقل کا کام ہے، یہ دانش مندوں کا کام ہے، یہ دانشوروں کا کام ہے کہ وہ نماز پڑھیں. مت قریب جاؤ نماز کے جب تک تم نشے میں ہوتے ہو. نشے والا کام نہیں، یہ ہوش والوں کا کام ہے. ہن سواد ہونا ہے اس گل دا جڑی ذاکرین سارے قصیدے چ پڑھ چھڑی قصیدے چ وہ دی تشریح نہیں کیتی، وہ میں کرنی اس واسطے کہ ذاکراں آخر گل کرنی ہے تے کسی دی وکالت بھی تے کرنی ہے. ذاکراں نہج الاسرار دا خطبہ پڑھیا ہے، خطبۃ البیان، تے بندیاں رولا پا دیتا ہے کتھوں لیندا جے کتھوں لیندا جے. میرا خیال ہے کہ کدھروں نہیں لیندا، کتاب موجود ہے تے وچ لکھے ہے. جہڑے ویلے ذاکرین نے پڑھیا تے بندیاں شروع ہوئے کتھوں لیندا جے کتھوں، گل کوئی نہیں ہویا، صرف ہے کہ تشریح نہیں ہوئی، ورنہ ممنوع لینا پہ گل ٹھیک ہے. علی فرماندے جس میں ایمان ہے وہ سن لے کہ میں مومنوں کی نماز ہوں. کیا بات، آباد و شاد رہو مہربانی جناب. جس میں ایمان ہے وہ سن لے کہ میں علی مومنوں کی نماز، مومنوں کی نماز میں علی ہوں. لو جناب بندیاں رولا پا دیتا. انہاں آخیا جناب کو گل کرنے والی ہے، جہے ڈیوٹی تے بھی آئے سن انہاں میں جا کے جراباں لاندے لاندے گھردیاں نوں آکھ چھڑیا لو بھائی اج شیعہ لو نماز والا بھی کام مک گیا. کی ہویا؟ انہاں دا ذاکر پہ آندا سی کہ علی مومناں دی نماز ہے، علی علی کرو تے موجاں کرو، نماز معاف ہو گئی. جی تو سامنے کدھر ہے اتنی سمجھیا، چپ کر کے بہ گیا ہوں نا میں. جدوں نہج الاسرار جو خطبہ پڑھے ہیں میں مومنہ دی نماز ہاں، وہ بندے نو شک پہ جاندا بھی یہ نماز شماز کوئی نہیں پڑھنا چاہتے، علی علی کرنا چاہتے ہیں تے علی علی نو نماز سمجھتے ہیں. اللہ دے بندے ہو قرآن میرے سامنے حضرت علی نے نماز معاف کران واسطے آکھیا سی میں تہاڈی نماز ہاں. نہ کوئی شیعہ سمجھے کہ مولا سانو معاف کر دیتی ہیں نمازاں، تے نہ مولا دا یہ مطلب ہے. ویسے جڑا ذاکر نو نہیں سمجھ سکتا حیدر نو کیڑے ویلے سمجھے گا. مولا تانوں آباد رکھے. قبلہ میں ذاکرین دی وکالت کیتی، انہاں خطبہ تو بیان پڑھے ہے تے بندے مخالفت کیتی ہے. میں کہا یار پہلی گل تے ہے
کہ یہ پہلے خطبے کے نال پہلا لفظ لکھا ہے کہ یہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں. بات ختم ہوئی. اگلی گل ہے کہ جی مولا فرمایا پہ میں مومنہ دی نماز ہاں, یہ بندے کتوں صاحب لا رہا پہ سانو نماز معاف ہو گئی ہے تے علی علی کرنا نماز ہے. نہ علی علیہ السلام دا یہ مطلب ہے, خدا دی قسم نہ ساڈا یہ مطلب ہے. تو میں دس دینا جو کوئی مینوں سمجھ آئی. کسے شاگرد نو استاد آکھے نہ بچیا میں تیرا پیو ہاں, پتر میں تیرا پیو ہاں. وہ پیو کیوں آندا ہے؟ پیو دا اصلی ہوندا ہے ہور, او انہوں آندا میں تیرا روحانی پیو ہاں صرف اس واسطے کہ میرا پیو جنہ حیا کر. کیا بات ہے بھائی, صدقے جاواں قبلہ. تے جنہیں پیو ہی گھروں کڈ چھڑیا ہوئے استاد نو سرانے کے میں بائے گا بھائی. یہ مطلب ہے جدوں استاد آکھے نا میں تیرا باپ ہاں, تے بابا جی جڑا باپ دی عزت پہلا باپ نو سمجھنا پائے گا نا, وہ دی عزت کی میں تیرا باپ ہاں, میں تیرا باپ ہاں. یہ مطلب باپ نو پہلے سمجھنا پائے گا تا بندہ استاد دا حیا کرے گا. علی فرماندے میں مومنہ دی نماز ہاں, جڑا نماز نو ہی نہیں جاندا علی نو کیویں مننے گا. صدقے جاواں بھائی, کیا بات. بہت شکریہ قبلہ. جڑا واقف ہے نماز ہی نہیں وہ معرفت مولا حاصل کیویں کرے گا. لو جی میں تینوں کو دلیلاں دے دینا کہ میرے مولا کیوں فرمایا, جڑی مینوں سمجھ آئی جو میں دسنا. میرے تو وڈا مولوی آئے گا تو وڈی دسے گا, جڑا ادو وڈا آئے گا ادو وڈی دسے گا. تہاڈا کی خیال ہے؟ بندے میرے پریشان ہو کے پے ویندے نے. پیاڑ ڈاکٹر ہوندے نے, اتنے پروفیسر ڈاکٹر ہوندے نے. ایک پروفیسر نوں پڑھاਉਣ والے ہوندے نے, وہ تشخیص کردا ہے اپنی ٹھیک ہے. اے مقدمے ہوندے نے وہ فیصلہ کر دیندے نے, ہائی کورٹ جا کے وہ فیصلہ نہیں رہندا. وہ کدوں جا کے آندا پیا کی کیتا, وہ آندا جی میری عقل چاہیے میں کر دیتا. ہائی کورٹ نہیں, ہائی کورٹ اور کرتا, سپریم کورٹ نے اور کر دیتا. ٹھیک ہے نا جی, پتہ نہیں پرامہ لیکس دا کی بندا, یہ پتہ ہے کتنے مکنا ہے. ویسے ایک چھوٹا عالم گل کرتا ہے وہ اپنی سطح دی کرتا ہے, وڈا آئے گا تو ضروری نہیں تو تردید پہ کرتا ہے, وہ اپنی سطح دی کرتا ہے. یار میں جو کچھ قبلہ سمجھنا ادو وڈا آئے گا تو اپنی سطح دی کرتا ہے, کیونکہ گفتگو ہر بندہ اپنی, میں اپنی سطح دی گل کرنا جی. ادو کوتلی سطح کسی کو ہوئی تو ضرور بیان کرے. اپنی سطح دی گل میں کرنا کہ اللہ نے میرے امام نے فرمایا کہ میں مومنوں کی نماز ہوں. یہ مطلب ہے میں حساب لا لیا ہے. ادھروں ویکھنا یار کہ جے میرے امام آکھے نا میں مومنہ دی نماز ہاں تے قرآن جتھے جتھے نماز دا تذکرہ دھیان نال پڑھو. مولا تانوں آباد. میرا اپنا خیال ہے وے, میں اپنی سطح دی گل کر رہا ہوں کہ جتھے تذکرہ نماز ہے وہ تو دھیان نال پڑھو تاکہ مولا دی معرفت حاصل ہو. مثلا میں ایک آیت پڑھ دینا, 21 پارہ پہلی آیت ہے. خالق فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. نماز روکتی ہے, ہائے ہائے, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. ہن پتہ لگیا علی کیوں آکھیا میں مومنہ دی نماز ہاں. کیونکہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. ایک اور پڑھ دینا, سورہ مدثر ہے, آپ جا کے پڑھنا, صرف ترجمہ کرنا. اللہ فرماتا ہے ہم بروز محشر پوچھیں گے کچھ لوگوں کو جو سکر میں ہوں گے, گہری آگ میں ہوں گے, کہ تمہیں آگ میں کون سی چیز لے آئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم منکر نماز تھے, ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوتے تھے, ہم منکر نماز تھے. پریشان نہیں ہونا, یہ تو الحمدللہ اپنا ماحول ہے. میں ہزاراں دے مجمع چ آکھیا بھی کوئی مسلمان بھی منکر نماز نہیں. جڑا منکر نماز ہوئے ابو جہل ہے. مثلا جڑا سارا سال بندہ واجب نمازاں نہیں پڑھتا, وہ عید والے دن سویرے سویرے کھیس مونڈے تے رکھیا ہوندا, آؤ بھائی نماز نو, آؤ بھائی نماز. یہ مطلب منکر تو نہیں نا. اور یار جڑا سال بعد بھی پڑھتا منکر انہوں میں کیویں آکھاں. یہ مطلب منکر نماز کوئی نہیں. اللہ فرماندا وہ سکر والے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم منکر نماز تھے. اللہ فرماندا پھر آج شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. واہ صدقے جاواں میرے اہل معرفت دوست بیٹھے نے یار, مخصوص مجمع ہے, کما چنیدہ لوگ بیٹھے ہو. تساں غور فرمایا ان آیتاں تے, سورہ مدثر ہے 29 پارے. نوجوانوں جا کے اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ فرماندا ہے سکر والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز کے منکر تھے. تو اللہ فرماندا ہے آج بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہیں شفیع المذنبین بن کے, لیکن آج تمہاری شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں. آج شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. یعنی ہر ایک کی شفاعت کرے گا نبی, لیکن تمہاری نہیں کرے گا کیونکہ تم منکر صلاۃ ہو. علی فرماتے ہیں میں مومنوں کی صلاۃ ہوں.
सलातुल मोमिनीन। सदके जावा। इसका मतलब है जिस तरह नमाज का मुनकर नबी की शफात से महरूम रहेगा, अली का मुनकर मोहम्मद की शफात हासिल कैसे करे? मेहरबानी। एक कौड़ा जा मसला जी, इनू ध्यान नाल खा जाना किसी तरीके। एक बंदा कोल नारा संभाल के रखे, इत्थे मैं आना नारा मिठे के तौर पर कोल रखना है। जिवें कौड़ी दवाई मावां खुआन लगन तो लत्तां बावां फड़ लैंदियां, लत्तां बावां। ते जिहड़ा सारा दिन मुंडा यऊं यऊं करदा ना, चुप नहीं करदा, वो दवाई पीन लगा मुंह मिट छड़। वो आंदी है पुत्र खा ले, पुत्र खम ना भी नहीं करता। मैं आख्या मैं नहीं, तो मुँह खुले पा दे, मैं नहीं। वो फिर या पेंसिल लैके या नाले पानी लैके या पखे की डंडी लैके इत्थे रख के जिवें टायर खोली दा इंज खोल के मां विच दवाई पाती है, तो कोल रसगुल्ला रखा होंदा। आंदी है तू तो नगा लै एक बारी, तो उत्तों मिठा खा ले। अली तो मिठी शै शीयत च कोई नहीं, मजहब अहले बैत मेरे मौला अली तो स्वीट शह है कोई नहीं। एक बंदा नारा संभाल के कोल रखे, जेड़े वेले मैं दवाई खुआ ला मेहरबाना नूं, इत्थे लत्तां बावां फड़न दी लोड़ नहीं, इत्थे सारे वलायत दे फसे। हाँ यार, तुहानूं किसे पुलिस लैके आई है? जिन्ने बंदे आए ने विलायत अली नाल खुश हो के आए ने। मेरे मौला दे फजल नाल चुनीदा मजमे मैं वो दवाई है थोड़ी जी कौड़ी। अल्लाह फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता, नमाज ना पढ़ना। क्यों? फरमाया अंतुम सुकारा, और तुम नशे में भी पड़ जाते हो। इसका मतलब है जब तुम नशा में होते हो तो नमाज के करीब न जाना। तब अली ने फरमाया मैं मोमिनों की नमाज हूँ। जब नशे वाला नमाज के करीब नहीं जा सकता, और अली तो मुहाफ़िज़े नमाज है। सदके जाओ, बहुत शुक्रिया किबला। हाँ, दवाई एडी कौड़ी सी, डब्बा खुल गया पूरा, 7-8 बंदे नारा मार दिता मेरे मौला दे फजल नाल। ਇਹਦਾ मतलब है जिवें नमाज के करीब जान तो पहले नशे तो गुरेज करना पेगा, इवें हैदर करार दी वलायत नूं अपनाने तो पहले ये तो थोड़ा अवॉइड करना पेगा, दूर रखना रहना पेगा। मैं क्या अल्लाह नमाज कदों पढ़न दी इजाजत है? ऐ स्वाद आ गया। खालिक फरमाया हत्ता तअलमू मा तकूलूना, उस वक्त पढ़ो जब तुम मस्त नहीं होते, तुम्हें पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाय हाय, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुनाफिक नूं आंदे ने जिहड़ा बगैर भनन तो सारा दिन बादाम मूंह च पा के आंज करे। बादाम दिमाग वास्ते चंगे होंदे पर भन के ओ यारा मूंह च बंदा 5-7 बादाम पा छड़े भनन तो बगैर, की फायदा होवेगा जी दिमाग नूं? ओ अल्लाह दे बंदे भन के विचों कढनी है गिरी जिन्हों आने पंजाबी च, उन्होंने मगज आंदे ने। ਉਹਦੇ ਚ फायदा मगज च है, उत्तों ही पढ़ छड़ी आ मगज का तो हिसाब ला। वाह भाई वाह, कीता की मेहरबानी। मैं बादाम भनन लगा जी, नमाज वाला बादाम भनन लगा। बादाम भनन लग्या ध्यान नाल भन्नी दा, वरना हाथ फिस जाते ने बादाम भनदे भनदे। मैं बड़े बड़े कारीगर वेखे ने, हाल मैं मर गया की रोने तू बादाम भनन नूं ध्यान नाल भन्नी दा। कईयां दा बादाम ही नहीं लब्भा भनन लग्या। एक घर थोड़ी फड़ी है तो सड़के लगा फिर इत्थे मेरा बादाम सी। अल्लाह दे बंदे ध्यान कर, थोड़ी तवज्जो दरकार है। मैं भनन लगा, हाँ यदा मतलब है दिमागी तौर पर जरा घुट के फिरना है, थोड़ी भी ध्यान न रखनी है, भजेगा बादाम। जे थोड़ी तवज्जो रही तो मैं निरी विचों गिरी नहीं कढ़नी, विचला छिलका ला के विच चिट्टी विखा देनी। सदके जावा आबाद रवजना, और पहलवान धोती घोट देन ना, उधरी छिलड़ भी ला छड़ देन, विचों खालिस मैं कढ़न लगा। नमाज एक बंद चीज है, खुदा दी कसम जो बंदा मगज तक ना पहुंचे वही मुनाफिक है। सदके जावा आबाद रहो, मेहरबानी किबला, बहुत शुक्रिया। नमाज विच एक मगज है, बहुत शुक्रिया किबला। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो, ऐ मैं भनन लगा बादाम,
لو جی بھج گیا جی پہلی گل کھلوتا ہے نا قیام وچ میں انہیاں کو گلاں کراں گا جتھے پوری دنیا متفق ہے اللہ دے دربار چ شروع کیتی ہے نا نماز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ نال ہی پہ گل کر رہے نا رحمان ہے تو رحیم ہے تیرے کو منگنا تیری عبادت کرنا مینوں سدھی راہ مہربانی کر ہے سدھی راہ اللہ فرمایا کیڑی پہلی سٹ مارن لگا بادام تے صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تیرے انعام نازل ہوئے اے اللہ مجھے چاہیے ایک اللہ جدے کولوں چاہیے ایک بندہ جس کو چاہیے ایک وہ ہیں جن کا راستہ چاہیے یہ نماز وچ ہیں کہ نہیں ہے نا ہاں یہی مغز نماز ہے کہ یہ بندے نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی ہیں بندے یہ ہے انعمت علیہم لو جی گری باہر آن لگی بادام پھج گئے میں پہنا بادام پھج گئے ہون ذرا اینج کرنا ہے اے مہربانی اینج کرنا ہے تے گری باہر آنی آوے میں کہا اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں انعام والوں کا راستہ چاہیے وہ کون ہیں انعام والے سورہ مریم اللہ فرماندہ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم ابراہیم کی ذریت پر ہم نے اپنے انعام نازل کیے کھولا بادام ہم نے ابراہیم کی ذریت پر اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر ہم نے انعام نازل کیے وہ نبی ہیں نوح کے ساتھ سواریاں ہیں اور وہ جو اولاد ابراہیم ہیں آل ابراہیم ہیں ذریت ابراہیم ہیں پاجتے گیا ہے نا کھول دیں حضرت ابو طالب نکاح رسول تے فرمایا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کے ذریت صدقے جانا مولا تو حمد ہے اس اللہ مولا تو آباد رکھے ایک مرتبہ درود پاک پڑھو ذرا برکت آ اللہم صلی اللہ محمد ہن پتہ لگے گا اتنی باری واجب کیوں ہے سویرے سویرے پھر اتنی باری اللہ چیتا ہی پہ کسے گل دا کراندا تساں غور نہیں فرمایا اگر بندیاں دا چیتا مضبوط ہوندا تے معصوم اینو قضا نہ کر دے معصومہ بھی عادت پائی ہے کہ ہر صورت آؤ ہر صورت چیتا کرو بار بار چیتا رکھنا ضروری کیوں ہے کی یہ بچ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ایک کوئی گل دس اے کون ہے کیا بات ہے جناب مہربانی قبلہ ایک کوئی گل دس اے اللہم اے اللہ جی صلی اللہ درود بھیج کدھر تے محمد وآل محمد آل محمد تے جے درود ابراہیمی بھی پڑھیں تے ابو طالب بیچ ہی رہنا نا وہ آل ابراہیم کون ہے قبلہ شکریہ عبد المطلب ہوں گے ابو طالب ہوں گے حضرت عبداللہ ہوں گے اللہ بھیج محمد اور محمد کی ایتھے جو سارا مغز ایتھے جو طاقت جڑی نماز جیسے بادام چو نکل دی کی اللہ فرماتا پڑھ درود ابو جہل تو او سکھا میں نماز نہیں پڑھن دینی تے او تے گیا رہ گیا کو مومن اللہ فرمایا جب منافقت تو بچنا ہی تے درود پڑھے ہی نا جی پڑھے ہے کتھے بہ کے نماز اگے پیچھے بھی بڑا میں پڑھنا فرمایا انہوں چھڑ دوں ایتھے آ گواہی ہو ہوندی ہے جڑی عدالت چو سڑکے بندے روز گلا کرتے ہیں گواہی دے اس عدالت آ میری نماز آ گیا پڑھے ہی درود جی پڑھے ہے کدھر تے محمد تے مصطفیٰ دی آل تے اللہ فرماندا پھر منافقت تو بچن دا ایک ہی طریقہ ہے سلو پڑھ سلو پڑھیا جی کتھے نماز فرمایا وسلم تسلیما آپ ان کو تسلیم کا جس پہ درود پڑھ اس کو تسلیم کر اور اس طرح تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے نماز ہی اس کی ہے جس نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے
جو ان کو تسلیم کے بغیر نماز پڑھے وہ یزیدیت والی نماز ہے۔ اور یار حضرت حر نے جدو تبدیلی لے آندی ہے کادے وچ لے آندی ہے؟ حر کو نماز ہے سی، حسین نہیں سی۔ یار نماز تھی، حسین نہیں تھے۔ جس کے پاس حسین نہیں ہوتا پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے۔ نماز تے لوکا کربلا بھی پڑھی ہے شبیر نو چھڑ کے، جڑا حسین نو چھڑ کے پڑھے وہ یزیدی ہے۔ مولا کائنات تو انہوں آباد رکھے۔ ایک ذاکر تا بڑا خوبصورت جملہ میں نو یاد آگیا، ہو سکا جنہوں مصاحب دی سمجھ نہیں نہ ہوں دی، وہ اپنی بیٹی نو ریشمی کپڑے نال ہاتھ بن کے نہ ہو دے، ریشمی کپڑے نال ہاتھ بن کے پیچھے انہوں آکھی نماز پڑھ۔ مارے زہرہ دیاں لاڈلیاں، چونکہ ویر دا عشرہ مک گیا ہے، ہم شیر دا عشرہ ہے۔ میں جناب سیدہ دی بارگاہ چ ایک نذرانہ پیش کرنا۔ میں بڑے لوگاں چ اپنے رون دی وجہ دسی، رون آ جاندہ ہے ہوندہ کسے گل تو ہے، پاگل اسی کوئی نہیں۔ میں نے ایک بندہ آکھا سی تواڈے پڑھے لکھے بھی روندے نے، میں کہ میں ہو سکا میں بریگیڈیئر ویکھے نے، میں ججز ویکھے نے، میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے، میں سمجھدا سا ڈرائیور کنڈکٹر اس قسم دے لوگ روندے نے، تواڈے تے یار بڑے بڑے بھی روندے نے۔ میں کہا چنگ چی والے تو لے کے تے جج تک دا درد ایک، انہوں بھی درد زہرہ دیاں تیاں دے پردے دا کھا گئے، انہوں بھی درد زہرہ دیاں تیاں دے پردے دا کھا گئے۔ اسی مزاجن ایک انپڑھ ہونا اور گل ہے، ایک کوئی دل ہے قبلہ جدے وچ اے پسیجدہ دل تے آنسو آؤندے نے، ہر بندے دے نصیب وچ نہیں۔ میں اس بندے دا بھی بڑا مقدر سمجھنا جیڑا کم از کم سانو پڑھ دیاں ویکھ کے کھلو کے سوچدا ہے انہاں نوں کچھ تے ہے نا۔ بندے 9 تے 10 دی چھٹی سمجھ کے قبلہ انجائے بندیاں کیتا ہے، کرکٹ دے میدانہ چ نہیں منڈے آئے 9-10 نو، وہ بھی یار انسان ہی نے جنہاں شب عاشور بھی میچ کھیڑ چھڑے۔ 10 محرم نو ڈیگر والے پیپسیاں پیندے میں بچے ویکھے نے تے شرطاں لا کے کرکٹ کھیڑ دے ویکھے، اے بھی تے ساڈے بچے نے نا، نہ خوبصورت گھٹ نے تے نہ پڑھے لکھے گھٹ نے، چوکاں چ بھیناں نوں لے کے آندے نے واہ حسین یا حسین۔ میرے عزیزو دعا کرو کوئی عزت دار نہ اجڑے۔ میرے مولا دے فضل نال بڑی مخصوص کیٹیگری میرے سامنے میں، ساڑیاں قبلہ وہ بیٹیاں جڑیاں کالج چھڑ کے بھی آپ آنے تے لے کے بھی آپ آنے، لوکاں کالے شیشے رکھے نے تاکہ میری بیٹی نو کوئی نہ ویکھے، بولو میرے نام۔ گڈیاں دے شیشے کالے رکھے نے یا اندرلے پاسے کوئی رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے، نہ جاندی نو ویکھے نہ کوئی آوندی نو ویکھے، جنہاں نو ویکھن والا جاندے آوندے اسی مساجن برداشت نہیں کردے، اور 10 محرم نو چوکاں وچ بیٹھیاں ہوندیاں۔ تے یا حسین دے نار میرے عزیز دوستو پاگل اسی کوئی نہیں، ساڈیاں انج دیاں نے نا جڑیاں نو اسی چھڈ کے بھی آپ آونے ہاں تے لے کے بھی آپ آونے ہاں۔ اے جنیاں عزت دار نے نا ساڈیاں تیاں، اے جنہ دی وجہ تو با عزت نے نا ساڈیاں تیاں، جنہ دی وجہ تو با عزت نے نا ساڈیاں تیاں، انہاں دے متعلق سجاد آندے سن تھوڑا جا راہ جاؤ، میں پھوپھیاں نو لے کے گزر جاواں، میں اپنی ہمشیر خان نو لے کے گزر جاواں۔ حضرت حبیب نو شبیر نے خط لکھ کے منگوایا، مولا سانو ایسے سی ہوتے نہیں سکتے لیکن سانو کم از کم میں سمجھنا قبلہ حضرت حبیب دے منن والا چاہی شامل ہو جائیے نا۔ نظام الدین حیا دارت کے گویم بندہ شام، نظام الدین اولیاء فرماندے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں خود کو علی کا بندہ کہوں، مجھے تو کمبر قبول کر لے تو میں شکریہ ادا کروں، سانو حبیب قبول کر لے تو ساڑھے واسطے بڑی بات ہے۔ میں نہ حیران ہاں بس اپنی گڈی وچ اپنی تیاں پینا بیٹھیاں ہون تے بندے واقف بھی ہاتھ نہیں دیندے کہ اودے نال پردہ دار ہے نا، ہے نا، تے جنوں بندہ تیاں پینا دی موجودگی چاکھے آ جا بڑا بڑا بندہ نہیں، اور یار بڑا بڑا بندہ نہیں، جنگل ہی تے زہرہ دیاں تیاں دے خیمے سن، ایک بڑا مقدر والا نہیں جنوں بطول دے پتر خط لکھ کے آکھیا آ جا،
حد ہو گئی یار. حبیب ابن مظاہر نو خط لکھیا نے. جدو خط ملیا نے تو حضرت مسلم بن نوسجہ نے پوچھا حبیب پریشان کیوں ہے؟ ہو سکا خط آیا. وہ کہنے لگا مینوں سنا. کہنے لگا بازار چ پڑھن والی گل نہیں. ایک کوفے دا بازار ہے, مہندی پہ خریدتے سن حضرت مسلم. حضرت حبیب فرماندے نے خط ہے میرے مولا دا, میں چلا تے میرا مگر آ جا. ہو سکا میں مہندی پہ خریدنا خضاب واسطے. ہو سکیا میرا تو خیال ہے اے خون نال خضاب ہونی ہے. اے پردے والی گل کر کے نا معرفت والی تے حبیب ٹر گیا. حضرت مسلم سمجھ گئے کوفہ چ کرفیو دا سما سی. مگر جا کے گلی چ فرماندے نے خط کھولے ہی. کہنے لگے نہیں روندا کیوں ہے؟ ہو سکیا خط دے سرنامے تے ہمیشہ مولا لکھتے سن من جانب حسین ابن علی. اے پہلا خط میری زندگی چ آیا جدے باہر لکھیا من جانب حسین ابن فاطمہ. جڑا والدہ محترمہ دا نام لکھیا نے کسے مصیبت وچ نے مولا. حضرت حبیب بیوی نو آ کے دسیا پہ کام مک گئے, میں کربلا نامی جنگل ہی ٹر چلا, تیرا خدا حافظ بیٹے دا دھیان رکھے. ہو سکا مجبوری کی ہے. کہنے لگے امام آئے نے. کہنے لگے امام کوفے نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہو سکا بہت یہ گلاں میرے نال کر, ایکو مجبوری مینوں کھا گئی ہے. او کیڑی؟ فرماندے نے میرا امام پہ لکھدا ہے حبیب میں ایک جنگل چ آ گیا جدا نام کربلا ہے. اگر ہو سکے تے کرفیو جو نکل کے میرے کول پہنچ جا, میں تینوں کدی وسدے نوں تکلیف نہ دیندا میرے نال زینب ہے. مولا کائنات تانوں کسے غم چ نہ رواوے. حبیب آ کے شہید ہو گئے. انہوں حضرت زینب نے ویر آ کے بلایا. حضرت حبیب نو ویر کہہ کے مقتل چ جناب زینب نے بلایا. ایک جملہ مقتل دا ہے کہ بی بی نے فرمایا ویر حبیب اسی تیرے شہر دے قریب پہنچے. جنہیں بلے کوفے دے بازار چو قافلہ گزریا نا, حضرت حبیب دے مکان کو جدو قافلہ پہنچیا, حضرت سجاد دیاں کھانچوں آنسوان دا طوفان آ گیا. رات ودی ہے تو جناب زینب نے آکھیا نہ رو گل کر گل کی. حضرت سجاد فرماندے نے اماں جڑے مکان کو پہ گزرنے اے چاچے حبیب دا مکان ہے. اے پچھے چاچا حبیب دا سر پہ نو کے سنا تے آوندا ہے, تیرا کوٹھے دے بچہ پہ پھردا ہے. اے چاچے حبیب دا پتر ہے. اس اپنے پیو دا سر ویکھ لیا تے مک گیا. حضرت زینب نے فرمایا میرا اونٹ ذرا میرا پتر نال کر کے نہ اس مکان دے تے ذرا لا جے حبیب دا پتر ہے تے حبیب دی بیوی بھی تے گھر ہوے گی. فرماندے نے اگر حبیب دی بیوی مینوں مل جائے نا, بی بی پاک فرماندے تے چلو میں اودے نال حبیب دا پرسا تے. تساں ہائے کیوں کیتی؟ کیونکہ تانوں پتہ ہے اس بی بی نو پتراں دا پرسا کسے نہیں دتا, اینو پرچاونی ویراں دی کسے نہیں دتی. اتنی کریم آ جائے میری بی بی میری شہزادی. بی بی فرماتی ہے ذرا نال لاؤ. اونٹ نال لایا, بچے نو بی بی بلایا تے بچہ پیچھے ہٹ گیا. بی بی آکھے نیڑے آ تے بچہ پیچھے ہٹیا. اس واسطے ایک عالم نے بہت بڑا جملہ لکھا جی. وہ فرماتے نے شاید اس بچے نے پہلی مرتبہ کوئی مستور دیکھی تھی جس کے ہاتھ میں اور سامنے بالوں کا پردہ تھا اور بالوں سے خون جاری تھا. لوگاں پتھر مارے سڑنا. اس حالت جناب سیدہ نو ویکھ کے حبیب دا بیٹا 2 قدم پیچھے ہوا. مصاحب میں 3 منٹ پڑھن لگا جی, 2.5-3 منٹ میرا پیچھے ہویا تو بی بی نے نا ارشاد فرمایا. بی بی فرماتی ہے بیٹا میں مسافر ہاں, میں پردیساں ہاں, میں زیادہ دیر رکنا کوئی نہیں. میں تیرے گھر دے کول تھوڑے وقت واسطے ہاں. ساڈے اونٹ ہونے ٹر پے تے سا بیٹا ٹر جانا ہے. تے تینوں میں دساں ڈر نہ, میں تیری کچھ لگنی ہاں. بچہ 2 قدم اگے ہو کے آندا بی بی تسی میرے لگ دے ہو؟ ہاں میں تھوڑا لگنا. بی بی فرمایا بڑا لگنا تو میرا, تو تے میرے بھائی دا بیٹا ہے, تو میرے ویر دا پتر ہے. حیران ہو کے بچہ آندا بی بی میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا, میرے لو ویکھنا. جدوں چھوٹے بچے آکھے نا بی بی پا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا. مینوں لوکاں اودوں ویکھیا جدوں میرے ویراں دے مان مکے. مینوں لوکاں اودوں ویکھیا جدوں میں کربلا اجڑی. کون ہے تو؟ کہنے لگا میرا نام قاسم ہے, میرے پیو دا نام حبیب ہے. آخری جملہ پڑھ رہے ہیں, رون دی وجہ دس رہے ہیں, ہمیشہ دسی ہے. بی بی فرمایا بابا کتھے؟ پولے منہ نال آندا ہے بابا میرا کربلا ٹر. آباد رہو جی. آخری جملہ بی بی فرمایا کربلا تے جنگل ہے, تیرا باپ اتنے کیوں ٹر گیا؟ اچھی روئیاں جے بطول دیاں تیاں. جدوں اس پولے تے سادگی نال آکھیا اتھوں سانوں خط آیا سی. بی بی آکھیا کدی جنگلاں چوں بھی کسے نوں خط آئے نے. بچہ کہنے لگا بی بی جی اتنے ساڈے پیر آئے.
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਤ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਬਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀ, ਆਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਰੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਉਹ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ। ਇਮਾਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਦਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਮੁਸਾਇਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਔਰ ਨੇਜ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਫਲਾ ਜਲਦੀ ਟੁਰੋ। ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਊਂਟ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਨਾਕਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਟੁਰ ਪਈ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਬੀਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰਹਲਾ। ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਇਹ ਬਾਰੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ की लाडली मुड़ मुड़ के देखा। तुसा नहीं तो जो फरमाई एक बार फिर सुन लो। बतूल की बेटी मुड़ मुड़ के देखती थी कि अभी तक हबीब का बेटा आबाद रहो। मजलूमी आखा, गरीबी आखा, परदेस आखा। जदों मकान मुक्कन वाला सी ते हजरत हबीब का बेटा दोवां हत्थां नाल सीढ़ियां चढ़ के छत ते आया ते कल्ला आया ते मां कोई ना आई। आखिरी जुमला मैं मजमिया बनया आख्या लोगों साडे रोन की वजह सुन लो। इतना इज्जतदार घर से लुटिया किवें गया। वेख के बीबी फिर मैं बेटा अम्मा नहीं हो आई। कहने लगा बीबी मैं सारी गल सुनाई है। मेरी अम्मा आंदी उस कैदन नूं आख मैं पर्दादार हाँ, मैं कदी मकान की छत ते नहीं आई। मैं बीबी ज़ैनब दी कनीज़ हाँ, असी हुसैन दे मुरीद हाँ। हबीब दे सर चो आवाज आई अम्मा नूं आख पर्दे नूं अग लाए। उजड़ गया मेरा बतूल दा, रुल गई ने धीयां ज़ाहरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम किना अज़ाबन नार किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। मेरे खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दी इज्जत व अज़मत दा वास्ता मेरे खालिका तमाम दोस्तां दे उठे हथ खाली ना वाला जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दी उम्मीद रखते ने तेरी बारगाह इज्जत शबीर दा सदका दुआ मकबूल। जिहड़े मरीज़ मायूस हो चुके ने दवाइयां तो डॉक्टरों तो मायूस हो चुके ने, मेरा ईमान इतना मुहकम है जिवें कुरान ला रह बे ना। मैनू इंज पता है कि मायूस लोगों की आखिरी उम्मीद का ना हुसैन। मेरे खालिका असी कई बार दिन च मायूस होने असी रोज़ दुआवां करने तू कबूल नहीं करता। कोई बीमार रहे तो इतना ला करे कि उन्होंने डॉक्टर दस वे मेरे तजर्बे च ऐसे मरीज गुजरे ने जी जदों ज़हरा दे लाल दा वास्ता दिता डॉक्टर हैरान हो गए ने, लैबार्टरियां दी रिपोर्टां बदल गई ने। तेरी बारगाह च इल्तजा करने मननी तू मर्जी नाल त्रै वास्ते देना। दुआवां अपनियां ज़हन च रखो जी, अपने ज़हन च रखो। चीमा साहब वास्ते दुआ खसूसी करना, इन्हां दा वेड़ा आबाद रहे, इन्हां दा घर ये वसदे रहन घर जिथे बह के उजड़े आंदा जिक्र हुंदा। देखो ना ये वसदे लोग आंदे ने इत्थे आके रोवो। जदों कपड़े पे विछांदे सन इन्हां नूं पता सी बंदे इत्थे बह के रोना। किसे दा रोण अपने घर लियाउण वाले हो, खालिक तुहानूं किसे गम च ना रवाए। किसे दी अज़ादारी अपने घर लियाउण वाले हो, किसे दी सफ़े मातम एक किसे दी सफ़े मातम नहीं है, उन्हां दी सफ़े मातम है जिन्हां भैणां नूं भी रोण किसे नहीं दिता। उन्हां दी सफ़े मातम अपने घर लियाउण वाले हो। तुहाडे घर आबाद रहन त्रै वास्ते देना उन्हां ते दे देना ते दुआ मुक गई। दुआवां तुसीं ज़हन च रखो जेड़ी जेड़ी भी किसे दी है। मैं इल्तजा करन लगा मेरे खालिका इस काबिल हुंदे ना ते वास्ते ना देंदे। असीं इस काबिल नहीं, असीं उजदे नहीं जेड़े तेरे सामने इंज मंग सकीए। असीं मजबूर हाँ, दिन च 1000 कुताहियां करने हैं। कुछ लोग ने जिन्हां दे पिछे खलो के तेरे को मंगन लगे हैं, उन्हां दी तू टाली कदी नहीं। तेनू अली असगर दे आखिरी साह दा एक वास्ता हो गया, तेनू बीबी सकीना दी आखिरी हिचकी दा दो वास्ते हो गया। एक मैं वास्ता ऐसा देना होना जिदे ते अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मेरे ज़हन च दो दुआवां ने
تسی بھی ذہن چ رکھ لو جی میرا خالق ضرور قبول فرمائے گا خالقہ اسی بڑے گناہگار ہاں لیکن تینوں بی بی زینب دے بازار وچ بہ کے ٹرن دا واسطہ سڑیاں دعاواں قبول فرماؤ سڑیاں التجاواں قبول فرماؤ سڑیاں دعاواں قبول فرماؤ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جہاں کسی بھی